السلام علیکم سامعین، جلال الدین سیریز کی جو ویڈیو اپلوڈنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کی 6 ویڈیو اپلوڈ کر دی، جس میں کوشش کی کہ جلال الدین کی ابتدائی زندگی سے لے کر منگولوں سے بڑے بڑے کامیاب مارکوں کی تاریخ بیان کر دی جائے۔ جلال الدین کے متعدد مارکے ہوئے، جن میں سے تقریباً 7 جنگوں میں جلال الدین کو کامیابی ہوئی، مگر آخری مارکہ جو دریائے سندھ کے کنارے ہوا، اس میں جلال الدین دریا عبور کرنے کے بعد ضلع اٹک کے مقام میں داخل ہوئے، اور چنگیز خان اپنی لاکھوں کوششوں کے باوجود جلال الدین کو نہ تو زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہوا اور نہ ہی اسے شہید کر سکا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب جلال الدین نے دریا عبور کر لیا تو ان کی باقی زندگی انہوں نے کہاں اور کس حال میں گزاری؟ آج اسی پر اختصار کے ساتھ بات کر کے اس سلسلے کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب، لائک یا ویو میں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم بیٹھ کر ویڈیو بنائیں اور اس کو اپلوڈ کریں۔ بہرحال جب سلطان جلال الدین دریا کی دوسری طرف پہنچے تو شام تک ان کے مزید 7 عدد سپاہی بھی دریا پار کرنے میں کامیاب ہوئے، جن کے ساتھ جلال الدین نے قریبی جنگل کا رخ کیا، اور پھر ایک آدھ دن میں ان کے مزید ساتھی بھی ادھر ادھر سے پہنچ گئے، جن کی تعداد 50 پھر 500 تک پہنچ گئی۔ اب ان کے پاس نہ مال تھا نہ اسلحہ تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کا ایک فوج کا عہدیدار جو کچھ عرصہ پہلے ہی کچھ مال، جنگی سامان وغیرہ لے کر غائب ہو گیا تھا، وہ ان کی مدد کو آ گیا۔ جس نے ان کی مدد کی، معافی مانگی تو سلطان جلال الدین نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر سلطان جلال الدین کے یہاں کے راجاؤں کے ساتھ کچھ مقابلے ہوئے، جو نہیں چاہتے تھے کہ سلطان اس سرزمین پر رہے۔ سلطان کو ان میں کامیابی ملی اور روز بروز ان کی قوت میں اضافہ ہوتا گیا، اور دوسری طرف جب چنگیز کو ان کی کامیابیوں کی خبر پہنچی تو اس نے ان کے تعاقب میں مہم روانہ کی، لیکن سلطان جلال الدین تب تک دہلی کی طرف نکل گئے تھے۔ اب ان کا لشکر 3000 تک پہنچ گیا تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح دہلی کے سلطان شمس الدین التمش سے مدد حاصل کی جا سکے، مگر سلطان شمس الدین التمش نے اپنی فوجی مدد دینے پر رضامندی نہیں دکھائی، جس کی الگ وجوہات تھیں۔ البتہ ایک بات پر ایگری ہوئے کہ مغرب میں جو آزاد علاقے ہیں، اگر سلطان فتح کر کے اپنی حکومت بنا لیں تو وہ اسے قبول کریں گے۔ پھر سلطان جب واپسی کے سفر پر تھے تو ان کے ساتھ ان کا لشکر مزید بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اصل میں ان کے اپنے علاقوں کے سپاہیوں کو جب اطلاعات ملی تو وہ مزید آتے گئے اور یوں لشکر کی تعداد 10,000 تک ہو گئی، جس کے ساتھ سلطان جلال الدین نے یہاں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، اور اگلے 2 سالوں میں انہوں نے زمین ہند پر جہلم سے لے کر بحیرہ عرب تک اپنی ایک بڑی ریاست قائم کر لی تھی۔ اور یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ان کا ایک کمانڈر ازبک جہاں پہلوان بھی تھا، جس نے بڑی بڑی کمیات مہمات سر انجام دی۔ یہاں جب سلطان جلال الدین نے ریاست قائم کی تو اس دوران ان کی اور شمس الدین التمش کی فوجوں کے درمیان جنگ کا موقع آیا، مگر شمس الدین التمش کی دور اندیشی اور اسلام پسندی کی وجہ سے اس سے بچ گئے۔ پھر تقریباً 2 سال بعد سلطان جلال الدین نے اس علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مکران کی طرف سے ایران کا رخ کیا، کیونکہ ان کا ایک بھائی ابھی تک کچھ علاقوں پر حکمران تھا، جس کا نام غیاث الدین تھا، مگر اس کی نااہلیوں کی وجہ سے اس سے کچھ عمرا خوش نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے جلال الدین کی خدمت میں پیش ہو کر سلطان جلال الدین کو قائل کر لیا کہ وہ جا کر ریاست کو سنبھالیں۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جب سلطان نے زمین ہند پر اتنی بڑی ریاست قائم کر لی تھی اور یہ علاقہ منگولوں کے تسلط سے بھی بچا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ اسے سلطان دہلی سے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، تو اس ریاست کو کیوں چھوڑا؟ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جلال الدین ایک مجاہد تھا اور اس کی نظر ریاست سے زیادہ خدمت اسلام پر تھی،
اور ان کو فکر تھی کہ اگر منگولوں نے حجاز مقدس کا رخ کر دیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے اس ریاست کو چھوڑ دیا۔ اس سفر پر ان کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا اور راستے میں صحرا کی گرمی کی وجہ سے اس میں سے بھی اکثر ہلاک ہو گئے۔ پھر سلطان جلال الدین کرمان پہنچے، جہاں براق حاجب، جس سے ان کے والد نے عہدہ دیا تھا، نے اب بغاوت کر کے اپنی حکمرانی کا دعویٰ کر دیا تھا اور مزید شہروں کا محاصرہ کیا۔ کو سلطان نے زیر کرنا چاہا، مگر وہ مکار آدمی پہلے بیعت کر کے پھر سلطان جب شہر سے باہر شکار کے لیے گیا تو اس نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ اس طرح سلطان نے حالات کی مناسبت سے آگے کا سفر کیا اور اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر سلطان جلال الدین مزید آگے بڑھے اور اصفہان چلے گئے۔ یہاں شیراز شہر پر بھی غیاث الدین حکومت کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ستیلی بھائی کو بیش قیمتی تحائف بھیجے، مگر وہ نااہل ثابت ہوا اور الٹا سلطان جلال الدین کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں لگ گیا۔ جب سلطان کو پتہ چلا تو انہوں نے حکمت سے غیاث الدین کے امراء کو اپنے ساتھ ملا کر غیاث الدین کو زیر کر لیا، پھر ان کو عزت دی اور اپنی ستیلی ماں کو اسی طرح عزت دی جیسے حقیقی ماں کو دی جاتی ہے، اور اس سے وہ بہت متاثر ہوئیں۔ بہرحال سلطان جلال الدین کی حکومت کو کرمان، اصفہان، فارس، مازندران، خراسان اور کئی دیگر علاقوں پر تسلیم کر لیا گیا، جس سے ان کو مزید قوت ملی اور ان کی جہادی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا۔ ہندوستان سے نکلنے کے اگلے 2 سالوں کے دوران سلطان جلال الدین نے ایک مرتبہ پھر اپنی ریاست کو فارس، موجودہ ایران سے لے کر آذربائیجان تک پھیلا دیا۔ اس دوران ان کو انتھک محنت کرنی پڑی، کئی مارکوں کو سر کیا اور کئی میں کامیابی نہیں بھی ہوئی۔ ایک دفعہ ان کی خلیفہ ناصر کے لشکر سے بھی مٹبھیڑ ہوئی، جہاں یہ ان سے ملنے جا رہے تھے، مگر ان کو بدگمانی ہوئی اور انہوں نے ان کے خلاف کشمطور کی قیادت میں 20,000 کا لشکر حملہ کی غرض سے بھیج دیا، مگر سلطان نے اسے صرف چند ہزار کے لشکر کے ساتھ شکست دی اور پھر واپسی کر دی۔ اس کے بعد سلطان نے باکوبا اور دکوکا کے شہروں پر قبضہ کیا اور اپنے لیے کافی سامان رسد حاصل کیا۔ پھر سلطان کو پتہ چلا کہ اربیل کا حاکم مظفر الدین 10,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے آ رہا ہے۔ یہ اصل میں صلاح الدین ایوبی کے سالار بھی رہ چکے تھے اور تیسری صلیبی جنگ میں بڑے کارنامے سر انجام دے چکے تھے، مگر اب کافی ضعیف ہو چکے تھے۔ سلطان ایک جگہ پہاڑ کے پیچھے گھات لگا کر بیٹھ گئے اور جب یہ پہنچے تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور اس دوران مظفر الدین گرفتار ہوا اور سپاہی بھاگ گئے، مگر سلطان نے صلاح الدین ایوبی سے تعلق کی وجہ سے اسے بہت عزت دی، جس سے مظفر الدین متاثر ہوا اور سلطان کو کچھ دنوں کے لیے اپنے شہر میں مہمان کے طور پر ٹھہرایا۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین نے عراق سے آذربائیجان تک ان ریاستوں پر چڑھائی کرنے کا پروگرام بنایا، جنہوں نے تتاریوں کا ساتھ دیا اور ان کے حلیف ہو گئے یا ان کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ یہاں بھی کامیابی حاصل کرنے کے بعد آذربائیجان کے مرکزی شہر تبریز کو فتح کرنے کے بعد اسے مرکز بنا لیا۔ پھر گرجیوں سے جنگ کی، جو متعصب، مغرور اور کٹر صلیبی تھے۔ انہوں نے کئی اسلامی شہروں پر قبضہ کیا، ان کو بھی شکست فاس دی اور ان سے کئی مقابلے ہوئے۔ اس دوران انہوں نے باطنی فرقوں کو بھی سبق سکھایا اور دیگر اسلامی ریاستوں سے مراسم بھی بڑھائے، جس میں سلجوقی سلطان علاء الدین نے کئی مارکوں میں معاشی طور پر سلطان جلال الدین کی مدد بھی کی۔ 1225-26 کے سال کے درمیان سلطان جلال الدین ایک دفعہ پھر ایک وسیع و عریض ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر منگولوں سے مقابلے کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس دوران پہلا مقابلہ تقریباً 6 سال بعد رے کے میدان میں ہوا، جہاں سلطان کو کامیابی ملی، لیکن اسی مقام پر کچھ عرصہ بعد دوسرا مقابلہ بھی ہوا۔ اس میں سلطان کو فتح نہیں ملی کیونکہ اب کی بار عددی فرق بہت زیادہ تھا۔
اس کے بعد اصفہان میں منگولوں سے مقابلہ میں فتح ہوئی اور سلطان نے ان کا تعاقب کر کے 300 کلومیٹر دور دریا سیہوں کے پار دھکیل دیا، اور اس دوران چنگیز کا بیٹا اکتائی خان پر اس کا یہ اثر ہوا کہ اس نے حملے سے ہی لا تعلقی ظاہر کر دی اور سلطان کو صلح کا پیغام بھیجا کہ دریا کے اس پار ہم آپ کا علاقہ تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن پھر سلطان جلال الدین اندرونی معاملات میں الجھ گئے اور کئی جگہ بغاوت نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور ریاست میں ضمیر فروشوں کی تعداد بڑھ گئی، جس سے سلطان کی ریاست کمزور ہوتی گئی۔ اس کا منگولوں نے پھر فائدہ اٹھایا۔ اسی کا انتظار بھی تھا تاکہ کسی طرح جلال الدین کی ریاست کمزور ہو اور وہ اس کا فائدہ اٹھا کر اپنے بوڑھے چنگیز خان کی خواہش جو وہ دل میں لیے فوت ہو گیا تھا کہ سلطان جلال الدین کو گرفتار کرے کی دوبارہ کوشش شروع کر دیں، اور کئی دفعہ سلطان کو گھیرا ڈالنے میں کامیاب بھی ہوئے، مگر سلطان ہر دفعہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوتے رہے۔ البتہ ایک دفعہ انہوں نے جب گھیرا لگایا تو سلطان اپنے 2 غلاموں کے ساتھ نکل گئے، پر منگولوں نے باقی قافلے کے لوگوں کو جو اس وقت کچھ درجن باری تھے کو پکڑ لیا اور سلطان کا پوچھا۔ ان میں سے ایک بزدل نے بتا دیا کہ وہی سلطان ہے جو اس طرف گئے۔ اس پر منگولوں کے 15 بندوں نے پیچھے شروع کیا تاکہ سلطان کو گرفتار کریں، اور اس دوران 2 غلام جو ساتھ تھے مارے گئے، جبکہ سلطان نکل گئے مگر ایک جگہ پھر گہرے میں آ گئے۔ لیکن 15 میں سے ایک منگول جب قریب گیا کہ گرفتار کرے تو سلطان نے ایسے زور سے حملہ کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ دیکھ کر دوسرے 13 بھاگ گئے۔ اس کے بعد سلطان گھوڑے پر آگے نکل گئے اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ سلطان کے ساتھ کیا ہوا، مگر کچھ عرصہ بعد کچھ خرد ڈاکوؤں کو گرفتار کیا تو ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں دریافت ہوئیں جن سے اندازہ ہوا کہ یہ سلطان جلال الدین کی ہی ہیں۔ ان پر سختی کرنے پر انہوں نے بتایا کہ سلطان جلال الدین کو کردوں نے پکڑا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے، اور سلطان جلال الدین نے بتایا کہ وہ سلطان جلال الدین ہے، آپ انہیں ان کی ریاست پہنچا دیں تو جتنا مال مقام چاہیے ہوگا مل جائے گا۔ اس پر ان کا سردار راضی بھی ہو گیا اور سلطان کو آرام کا بولا اور خود سواری کے بندوبست کے لیے گیا۔ اتنی دیر میں ایک اور کرد آیا اور اس نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ خوارزمی جو پکڑا گیا ہے کدھر ہے؟ اس نے بتایا وہ آرام کر رہا ہے، تو اسی حالت میں اس نے اس کے سینے میں نیزہ گھوم دیا۔ اصل میں اس کرد کا ایک بھائی خوارزمی فوج کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس کے انتقام میں اس نے سلطان جلال الدین کو شہید کر دیا۔ یہ وہ سٹوری تھی جو پکڑے ہوئے ڈاکو نے سنائی تھی۔ البتہ کچھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اصل میں انہی ڈاکو نے سلطان کو جب قیمتی لباس میں دیکھا تو انہیں لالچ کی وجہ سے پکڑنے سے پہلے ہی شہید کر دیا تھا۔ یہ تھی کہانی ایک مرد مجاہد کی جسے چنگیز خان لاکھوں کوششوں کے باوجود نہیں پکڑ سکا، اور یہ منگولوں کے راستے میں چٹان بن کر آخری دم تک کھڑا رہا اور سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوا۔ چنگیز کے بعد اس کے بیٹے اکتائی خان نے بھی ادھوری خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی نامراد رہا۔ امید ہے میری یہ ویڈیو سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔